بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں تربیت سینٹر پوڈ کاسٹ۔ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ اچھی بات کوئی کہیں سے سیکھ لے تو اس کو جو ہے وہ علم جو ہے وہ نالج وہ اچھی بات جو ہے دوسروں تک ضرور شیئر کرنی چاہیے۔ تو ایک بہت اچھی بات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اگر آپ کو یہ انشاءاللہ امید ہے بڑی پسند آئے گی، کہ گورنر نجم الدین ایوب کافی عمر ہونے تک اس نے شادی سے انکار کر دیا، کہتا ہے میں شادی کرتا نہیں ہوں۔ ایک دن اس کے بھائی اسد الدین اس نے اس سے کہا بھائی تم شادی کرتے کیوں نہیں؟ نجم الدین نے جواب دیا کہ میں کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتا کہ وہ مجھ سے نکاح کرے۔ یہ سن کر ان کے بھائی نے کہا کہ میں آپ کے لیے رشتہ مانگوں؟ اس نے کہا کس کا رشتہ مانگنا چاہتے ہیں آپ؟ اس نے کہا کہ ملک کا جو بادشاہ ہے بن سلطان محمد بن ملک شاہ سلجوکی، اس کی بیٹی کا۔ یہ سن کر نجم الدین بولا کہ وہ میرے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بھی آپ کے لائق نہیں ہے؟ کیسا انسان ہے تو؟ کیا چاہتا ہے؟ کیسی لڑکی ہو؟ کیا خوبیاں ہوں؟ کیا خصوصیات ہو اس لڑکی کے اندر جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا ہے؟ تو یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے دنیا میں۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسی نیک بیوی چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے میرا ایک ایسا بیٹا پیدا ہو جس کی وہ بہترین تربیت کرے، اور وہ شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے لے۔ تو اس کے بھائی نے یہ بات سنی، اسے پسند نہیں۔ اس نے کہا ایسی لڑکی آپ کو کہاں سے ملے گی جو آپ کو جنت میں بھی لے جائے اور ایسا بیٹا جنم کے دے جو فلسطین کو آزاد کروائے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دن وہ نجم الدین مسجد میں گئے، ایک شیخ کے پاس، ایک بزرگ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک لڑکی ہے اور پردے کے پیچھے سے شیخ کو آواز دی۔ شیخ نے لڑکی سے بات کرنے کے لیے نجم الدین سے معذرت کی۔ نجم الدین سنتا رہا کہ شیخ لڑکی سے کہہ رہا ہے کہ تم نے اس لڑکے کا رشتہ کیوں مسترد کر دیا جس کو میں نے بھیجا تھا؟ تم نے کیوں ٹھکرا دیا؟ اس نے کہا کہ اے ہمارے شیخ اور مفتی، وہ لڑکا واقعی خوبصورت اور رتبے والا تھا مگر وہ میرے لائق نہیں تھا۔ شیخ حیرت سے بولا کیا مطلب؟ تم کیا چاہتی ہو؟ شیخ نے کہا کہ مجھے ایک ایسا لڑکا چاہیے جو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے، اور اس سے مجھے اللہ ایک ایسا بیٹا دے جو شاہ سوار ہو اور مسلمانوں کا قبلہ اول واپس لے لے۔ نجم الدین حیران رہ گیا، کیونکہ وہ جو سوچتا تھا وہی یہ لڑکی بھی سوچتی تھی۔ وہ بھی چاہتا تھا کہ مجھے وہ جنت میں لے جائے، لڑکی بھی چاہتی تھی کہ میں اس سے شادی کروں جو مجھے جنت میں لے جائے، اور ایسا شاہ سوار بیٹا پیدا ہو جو فلسطین کو، قبلہ اول کو جو ہے وہ آزاد کروا دے۔ جب اس لڑکی کے الفاظ سنے تو وہ ششدر رہ گیا، انگشت بدنداں رہ گیا۔ اس نے کہا کیسی بات کر رہی ہے؟ اور یہ جو لڑکی تھی کسی بادشاہ کی، کسی وزیر کی، کسی بڑے خاندان گھرانے کی نہیں تھی، بلکہ اس محلے کے غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ سن کر نجم الدین نے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ پھر نجم الدین نے اس متقی لڑکی سے شادی کر لی۔ پھر اس سے وہ شاہ سوار بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے پھر بعد میں جو ہے مسلمانوں کو قبلہ اول جو ہے آزاد کروا کے دیا۔ آج ہم تو دیکھتے ہیں ناظرین کہ وہ لڑکی ہو جس کے پاس جہیز زیادہ ملے، اور جس کو یعنی کہ حسن زیادہ ہو، اس کے پاس جو ہے کوئی گاڑی ہو، اس کے پاس بینک بیلنس ہو، امیر گھرانے سے کوئی عہدہ ہو یا زیادہ پڑھی لکھی ہو۔ لیکن پرانے لوگ کیسے ڈیمانڈ کرتے تھے کہ متقی لڑکی ہو، نیک ہو، جو جنت میں لے جائے۔ اگر ہم بدلیں گے تو ہماری سوچ بدلے گی تو انشاءاللہ بڑی تبدیلی ممکن ہو سکتی ہے۔ امید ہے یہ آپ کو میسج، یہ پیغام اچھا لگا ہوگا۔ جتنے حضرات شادی کے خواہش مند ہیں، امید ہے کہ وہ اچھی خواہش رکھیں گے اور ایسا ہی وہ سوچیں گے کہ ایسا انہیں ساتھی میسر ہو جو انہیں جنت میں لے جائے۔ اگر یہ آپ کو پیغام پسند آیا ہے تو دوستوں میں، فیملی میں ضرور شیئر کیجیے۔